اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور برطانیہ کو رسوا کر دیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے تھا کہ برطانیہ اور جرمن کے درمیان جنگ کے بعد جب برطانیہ کو فتح نصیب ہوئی تو برطانیہ کا عراق میں مقیم سفیر حکومت عراق سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ نجف اشرف جانا چاہتا ہے اور مرجعیت عظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، چونکہ اسے دولت برطانیہ سے یہ آرڈر ملا ہے کہ وہ جائے اور جا کر مرجعیت عظمیٰ ابوالحسن اصفہانی کا احترام کرے اور ان کے سامنے دولت برطانیہ کی جانب سے اظہار ادب پیش کرے۔ لہٰذا بغداد کے ایک نہایت ہی مشہور و معروف تاجر تھے مہدی بہبہانی، ایک نہایت ہی پرہیزگار شخص، اہل خیر شخص، نیکی کرنے والے شخص، باقاعدہ خمس کی پابندگی کرنے والے شخص۔ اس شخص کے ہاتھ عراق کی حکومت مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی کے لیے پیغام پہنچاتی ہے کہ جائیں جا کر مرجعیت عظمیٰ کو باخبر کریں کہ دولت کبیر برطانیہ اپنے سفیر کو آپ کی خدمت میں بھیجنا چاہتی ہے، لہٰذا عراق کی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس سفیر سے ملاقات کریں۔ اب یہ مہدی بہبہانی آتے ہیں، چونکہ بہت ہی مشہور تاجر ہیں اور مرجعیت عظمیٰ سے ان کا رابطہ بھی ہے، متدین بھی ہے۔ مرجعیت عظمیٰ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اس طرح سے حکومت عراق چاہتی ہے کہ آپ برطانیہ کے سفیر کو اپنے پاس قبول کریں، وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے ملاقات کرے اور دولت کبیر برطانیہ کا پیغام آپ تک منتقل کرے۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی کہتے ہیں کہ مجھے برطانیہ سے کیا کام ہو سکتا ہے، مجھے تو ان سے کوئی کام نہیں ہے، ان کو مجھ سے کام ہے، میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا برطانیہ کے سفیر سے ملاقات میں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے کہ اسے میرے پاس آنا چاہیے، چونکہ میں تو سیاست مدار ہی نہیں ہوں اور نہ ہی میں برطانیہ کی حکومت کی کوئی ایسی خدمت کر سکتا ہوں، وہ میرے پاس کیوں آنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ عراق کی حکومت کا اصرار ہوتا ہے کہ مرجعیت عظمیٰ برطانیہ کے سفیر کو آنے دیں اور ان سے ملاقات کریں، لہٰذا مہدی بہبہانی عراق کی حکومت کے اصرار کو مرجعیت عظمیٰ تک منتقل کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کی خواہش ہے کہ آپ اس ملاقات کو ہونے دیں۔ اب مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ آنا چاہتا ہے تو میں اس سے خصوصی ملاقات نہیں کروں گا، جیسے علماء کرام شخصیات آتی رہتی ہیں میرے پاس ملاقات کے لیے، انہی کے ساتھ وہ آئے اور اسی انداز میں آئے اور ملاقات کرے اور چلا جائے، میں اسے علیحدہ سے خصوصی طور پر ٹائم نہیں دوں گا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء سفیروں سے جا کر ان کے سفارت خانوں میں یا ان کی تقریبات میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامی ممالک کے سفیر ہوں گے لیکن وہ بھی کسی غرض سے ہی آپ سے ملتے ہیں، وگرنہ بغیر غرض کے کوئی آپ سے ملاقات نہیں کرتا۔ تو مرجعیت عظمیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا اور تمام علماء کو باخبر کر دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت برطانیہ کے سفیر نے مرجعیت عظمیٰ سے ملاقات کے لیے آنا ہے، لہٰذا علماء بھی وہاں مرجعیت عظمیٰ کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں موجود ہوں، شخصیات موجود ہوں، پڑھے لکھے افراد موجود ہوں، تاجر موجود ہوں، ان کو معلوم ہو کہ مرجعیت عظمیٰ کے سامنے برطانیہ کا سفیر آ رہا ہے اور کیا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ لہٰذا تمام علماء کی موجودگی میں برطانیہ کا سفیر آتا ہے، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ
نہایت ہی انکساری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جھکتا ہے، مرجعیت عظمیٰ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے جیسے باقی لوگ احترام میں مرجعیت کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے کہ ہماری دولت برطانیہ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نظر کی تھی، ہم لوگ نظر کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی راستے سے داخل ہوتا ہے کہ دولت برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر انہیں جرمنوں کے اوپر جنگ میں فتح نصیب ہو تو وہ 1,00,000 دینار مرجعیت عظمائے عراق سید ابوالحسن اصفہانی کی خدمت میں تقدیم کریں گے اور پیش کریں گے۔ اس زمانے میں 1,00,000 دینار بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لہٰذا یہ جملہ کہنے کے بعد وہ اپنی جیب سے باقاعدہ ایک چیک نکالتا ہے 1,00,000 دینار کا، اور مرجعیت عظمیٰ کی خدمت میں تقدیم کرتا ہے کہ ہماری دولت نے یہ ایک فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر انہیں فتح ہوگی تو وہ 1,00,000 دینار عراق کے مرجع عظمیٰ کو پیش کریں گے، اور الحمدللہ ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو یہ 1,00,000 دینار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی اس چیک کو لیتے ہیں اور اپنے پاس ہی موجود جو بستر یا جو جس چیز پر وہ لحاف پر جس پر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس برطانیہ کے سفیر سے گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، بہت سارے لوگ آوارہ ہو گئے، بہت سے لوگ بچے یتیم ہو گئے، بہت نقصان ہوا۔ جنگوں میں یقینی بات ہے کہ حلوہ و خیرات تو تقسیم نہیں ہوتی ہے، نقصان تو بہت ہوتا ہے، لہٰذا مرجعیت عظمیٰ کے اس عمل کو دیکھ کر کے انہوں نے سفیر برطانیہ کے چیک کو وصول کر لیا ہے۔ وہاں موجود تمام علماء کے چہروں پر جو پریشانی اور اضطراب کے آثار تھے وہ نمایاں تھے، لیکن مرجعیت عظمیٰ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہوتا ہے جنگوں کے دوران، اور اس جنگ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، بہت سارے لوگوں مجروح ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، بہت سارے لوگ یتیم ہو گئے اور بہت نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ مملکت برطانیہ کی مدد کریں اور اس اضطراب اور مشکل کی اور پریشانی کی اس گھڑی میں ہم دولت برطانیہ کی مدد کریں تاکہ وہ ہماری دی ہوئی ایک مختصر اور نہایت ہی قلیل رقم کے طفیل ان جو مستضعف اور ان پریشان لوگوں کی مشکلات کو برطرف کرنے میں اپنا کردار ادا کریں مرجعیت عراق کی جانب سے۔ لہٰذا ایک نہایت ہی مختصر رقم ہم نے آپ کے لیے مد نظر رکھی ہے جو آپ ہماری طرف سے اپنی دولت برطانیہ کو پیش کر دیں تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے مرجعیت عراق کی نیابت میں۔ لہٰذا آیت اللہ مرجعیت عظمیٰ ابوالحسن اصفہانی اپنی جیب سے ایک چیک نکالتے ہیں جو 1,00,000 دینار کا ہوتا ہے، اس چیک کے ساتھ اس چیک کو بھی ضمیمہ کرتے ہیں جو برطانیہ کے سفیر نے مرجعیت عظمیٰ کو دیا تھا 1,00,000 دینار کا۔ اب دیکھیں پہلے سے مرجعیت عظمیٰ کو معلوم تھا کہ اس نے 1,00,000 دینار کا چیک تیار کر کے اپنے پاس رکھنا ہے، یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عنایات خاصہ ہے مرجعیت کے اوپر۔ دولت برطانیہ نے بھی 1,00,000 دینار کا چیک دیا تھا، مرجعیت عظمیٰ نے بھی 1,00,000 دینار کا چیک پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا، اور وہ چیک اپنی جیب سے نکالا اور اس 1,00,000 دینار کے ساتھ دولت برطانیہ کا 1,00,000 دینار کا چیک ضمیمہ کر کے 2,00,000 دینار دولت برطانیہ کے سفیر کو دیا اور کہا کہ یہ آپ ہماری جانب سے ان لوگوں پر خرچ کریں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن کے لوگ مجروح ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، وہ بچے جو یتیم ہو چکے ہیں ان کی کفالت میں آپ یہ کردار ادا کریں اور ہماری نیابت میں یہ 2,00,000 دینار وہاں پر خرچ کریں۔ اب سفیر یہ دیکھتا ہے تو نہایت ہی ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو آئے تھے مرجعیت عظماء عراق پر اپنا ایک دھاک بٹھانے کے لیے اور اس کو استعماری کا جو اپنا ایک جال ہے وہ پھیلانے کے لیے آئے تھے، یہاں تو الٹی ہی
جو ہے نا وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا مرجعیت عراق کی جانب سے، لہٰذا الظاہر احترام کا تقاضا ہے، احترام کرتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد عراق کی حکومت کو یہ کہتا ہے کہ ہم تو آئے تھے مرجعیت عراق کو اپنے زیر نفوذ کرنے کے لیے، الٹا مرجعیت عراق نے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا اور اسلام کا پرچم جو ہے وہ برطانیہ میں آ کر گاڑ دیا، اور اس طرح سے ہماری سرنگونی کا باعث بنے۔ تو عزیزان محترم، واقعاً علماء شیعہ اور بالخصوص مراجع شیعہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم اور معارف کو سیکھنے میں وقف کر دی ہوتی ہے، انہیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص تائید حاصل ہوتی ہے اور ان کے اوپر خاص عنایت ہوتی ہے حضرت صاحب العصر والزمان کی۔ جیسے دیکھیں کہ برطانیہ کا سفیر 1,00,000 دینار کا چیک تیار کر کے آیا تھا، اور مرجعیت عظمیٰ نے بھی پہلے سے 1,00,000 دینار کا چیک خود اپنی طرف سے تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے مرجعیت عراق کو خریدنے کی کوشش کی، مرجعیت عراق نے آگے سے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی سیاست کو انہی کے اوپر پلٹا دیا، اور 1,00,000 دینار اپنی طرف سے بھی نکال کے اس کے بھی 1,00,000 ملا کر 2,00,000 اس کو دے دیے کہ جاؤ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم 1,00,000 دینار سے عراق کی مرجعیت کو اور عالم اسلام کے اس عظیم لیڈر کو خرید سکتے ہو؟ جاؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، امام زمان کی تائید حاصل ہے، جاؤ یہ 2,00,000 دینار جا کر تم خرچ کرو ان لوگوں پر جن لوگوں کے گھروں کو تم نے ویران کر دیا، جن لوگوں کو تم نے آوارہ کر دیا، جن لوگوں کو تم نے یتیم کر دیا، جن لوگوں کو تم نے جو ہے وہ مجروح کر دیا، جاؤ ان کا علاج کرو، اور جا کر انہیں کہہ دو کہ ابوالحسن اصفہانی نے تمہاری امداد کے لیے یہ 2,00,000 دینار بھیجے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کا احترام کریں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کی جانب سے نقل شدہ معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ایکسیپٹ کریں، ان معارف پر اعتماد کریں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی میں جو چیز سیکھی ہے اس میں جو مستند ترین چیز ہے اس کو آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں، لہٰذا اسی اعتماد ہی کے نتیجے میں اسلام اور مسلمین کی سربلندی ہو سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علماء شیعہ اور مراجع شیعہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کی جانب سے حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔